بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی نہ دے، کیوں کہ ہدایت کے بعد گمراہی جو ہے وہ بہت سخت چیز ہے۔ اللہ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو صفتیں رکھی ہیں اور اللہ نے دونوں کو برابر کر دیا۔ ایک صفت تقوی اور ایک صفت فجور۔ اب بندے کا جھکاؤ یا رغبت جس طرف ہوتی ہے، اگر وہ فجور کی طرف ہے تو اللہ اس کے لیے وہ راہ آسان کر دے گا، اور اگر وہ اس کا رجحان ہدایت تقوی کی طرف ہے تو اللہ اس کے لیے تقوی آسان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان پر اپنا حکم نہیں نافذ کرتا اس معاملے میں۔ اگر وہ اس کے علم میں ہے کہ کون راستہ فجور اختیار کرے گا، کون راستہ تقوی کا اختیار کرے گا، مگر وہ اس پر انسان کو اختیار دیتا ہے، اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا کہ انسان کس چوائس سے آگے بڑھتا ہے۔ اب بعض لوگ تقوی پر ہوتے ہیں، یعنی کہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، مگر ہدایت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، ان کے حلق میں پھنس جاتی ہے، اور وہ ان کی زبانوں پر ہوتی ہے، ان کے دلوں میں نہیں جاتی۔ اور جن کے دلوں میں ہدایت نہیں جاتی انہی کے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں، اور ہدایت جن کے قلب میں اترتی ہے، جن کے حلقوں سے نیچے چلی جاتی ہے اور ان کے قلبوں میں اتر جاتی ہے، انہی کے دل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اب ٹیڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ٹیڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ بیسکلی وہ شکی ہی ہوتے ہیں، لیکن ماحول کے حساب سے، صحبت کے حساب سے، یہ کہ ان میں وقتی طور پر جو ہے اسلام جاگ جاتا ہے تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ مگر جن کی شقاوت جن کے قلبوں میں موجود ہوتی ہے وہ اس کو نیچے نہیں آنے دیتی، وہ ان کے دماغ پر چڑھا دیتی ہے اس کو، اور جب ان کے دماغوں میں چڑھتی ہے وہ، تو وہ بس خود ہی ہدایت پر ہوتے ہیں، باقی ان کی نظر میں کوئی ہدایت پہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف پھر وہ علمی مسلمان ہوتے ہیں۔
ان میں وہ ہدایت جو ہے، کیونکہ وہ شقاوت کے ساتھ ہے ان کے اندر، شقاوت جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ دیکھیں دودھ ایک شفاف چیز ہے بالکل، اگر اس میں ایک چٹکی ہلدی ڈال دی جائے تو دودھ کا رنگ رہتا ہے، وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر ایک چٹکی سرمے کی ڈال دی جائے دودھ سیاہ ہو جاتا ہے، ایک چٹکی ہلدی کی ڈالنے سے زرد ہو جاتا ہے اور ایک چٹکی سرمے کی ڈالنے سے زرد ہو جاتا ہے، اور ایک چٹکی ہی گندے پانی کی ڈالنے سے ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت دودھ کی مانند ہے، اگر شقاوت کا رنگ اس میں داخل ہو جائے تو پھر گمراہیاں بھی ہدایت کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہیں۔ اور اگر دل میں شقاوت نہ ہو، تقوی ہو، تو ہدایت اس کو واضح نظر آتی ہے۔ پھر یہ ہدایت کیا چیز؟ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، بے شک۔ جس طرح ہر آدمی چاہتا ہے اس کو دولت مل جائے، مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی، اس کی کچھ تدبیریں کرنی ہوتی ہیں، اور وہ تدبیر کرنی ہوتی ہے جو موافق آ جائے، جو اس سے میچ کھاتی ہو۔ مخالف تدبیر تو نہیں کام آتی نا۔ یہی حال ہدایت کی گا ہے کہ آدمی چاہتا ہر ہے کہ ہدایت مل جائے، لیکن ہدایت کی تدبیر کر رہا ہے۔ ہاں، تدبیر کیا کرے؟ ہدایت کی تدبیر کیا ہے؟ ہدایت کی تدبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی ہادی کو تلاش کرے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ گمراہی کی موت مرا۔ تو اپنے ہادی کو تلاش کرے۔ ہدایت ہادی سے ہے۔ یہ بھی یہی بات ہے، اسی زمر میں آتی ہے وہ بھی۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ کہ ہادی کو تلاش کرو ہدایت کے لیے، اور جب اللہ دینا چاہے گا ہدایت تو ہادی تک پہنچا دے گا۔ جس طرح کوئی دولت چاہتا ہے اور دولت کی تدبیر کرتا ہے، تو اگر اللہ اس کے نصیب میں دولت رکھتا ہے تو اس کو خزانے تک پہنچا دیتا ہے، یا اس کے لیے ایسے اسباب کرتا ہے کہ اس پہ دولت آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال ہدایت کی ہے کہ جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو ہادی تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام عرب کو ہدایت مل جائے۔ جو سب سے بڑے آپ کے مخالف تھے، ابو جہل، ابو لہب،
آپ تو ان کو بھی چاہتے تھے کہ ہدایت مل جائے. مگر اللہ اپنے حبیب کے دشمنوں کو ہدایت نہیں دے گا، اپنے دشمنوں کو ہدایت دے دے گا. لیکن اپنے حبیب کے دشمنوں کو ہدایت نہیں دے گا. تو یہی بات ہے آج بھی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اگر کوئی ان کا دشمن ہو تو کیا اللہ اس کو ہدایت دے گا؟ نہیں دے گا. اب ہدایت علماء کے نزدیک اور صوفیہ کے نزدیک تھوڑا سا معنی الگ الگ رکھتی ہے. علماء کے نزدیک ہدایت وہ ہے کہ جس نے اسلام کو قبول کر لیا، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو قبول کر لیا اور ضروریات دین کو قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کو ہدایت ہو گئی. ہے نا یہ بات؟ اب وہ اس پہ عمل کرے نہ کرے، وہ ہدایت پر ہے، مگر یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کے عمل میں فسق ہے، فجور ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، مگر کافر نہیں ہوگا دوبارہ، جب تک کہ اس ضروریات سے انکار نہیں کر دے گا جو اسلام کی اصول اسلام ہے. مگر صوفیہ کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت وہ ہے کہ تو پورا پورا اس کو قبول کر لے، اور ان اصولوں کے ذریعے جو اسلام کے اصول ہیں ان کے ذریعے تو روح خدا تک پہنچ جائے، تجھے خدا کا تقرب حاصل ہو جائے. اور تجھے اللہ کی طرف سے مصیبتوں پہ صبر ہو جائے اور نعمتوں پہ شکر ہو جائے. جس کو اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر ہو اور وہ صبر سے کام لے اس پہ، اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ رہا ہے. ان کے نزدیک یہ ہدایت ہے کہ اپنے رب کو اس کے حق کی طرح پہچان لے کے موافق، اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق کے مطابق پہچان لے، اور ان کی اطاعت اسی طرح کرے جیسے کہ ان کی اطاعت کا حق ہے. اللہ کے حکم کو اسی طرح بجا لائے جیسے کہ اس کے حکم بجا لانے کا حق ہے، تو وہ گویا ہدایت پر ہے. اور وہ جو ہدایت کو قبول بھی کر لی مگر عمل نہیں کرتے، منافقین وہ منافقوں میں گنے جاتے ہیں، فاسق فاجر ہو جاتے ہیں، جو مسلمانوں میں، لوگوں میں تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، لیکن کافروں سے بھی ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم تو ان کو دھوکے دے رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. آج وہ بات ہمیں ملتی ہے. بھئی آج کافر تو کوئی بھی نہیں ہے نا ہم میں. تو آج منافق تو نہیں ملے گا نا ہمیں.
لیکن فسق اور فجور اس کا اس درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا عملاً دشمن ہو جاتا ہے، قولاً نہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے نفرت تھی نا، اللہ نے روکا ہے نا، اللہ کے حبیب نے روکا ہے نا گناہوں سے، اور وہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے اور شیئر ہوتا ہے اس پر کہ میں نے صحیح کرا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مخالف، اور جو حکم کا مخالف ہے وہی اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے۔ تو ہدایت نام ہے مکمل اتباع۔ جس کو مکمل اتباع حاصل ہو گئی وہ ہدایت پر آ گیا، اب وہ نہیں پھرنے والا، اللہ اس کو بڑھانے والا ہے۔ اللہ بھلائی کو بڑھاتا ہے، نعمت کو بڑھاتا ہے، ہر بھلائی نعمت ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ صفت وہاب کی ہے کہ وہ اس میں بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے اس کو۔ مومن ایک عمل کرتا ہے، وہ اس کا ثواب 70 درجہ دیتا ہے اس کو، وہ بڑھاتا ہے نا اس کے عمل کو، لیکن فساد کو نہیں بڑھاتا۔ اگر گناہ ایک ہی کرے گا تو اس کی 70 سزائیں نہیں ہوں گی یا 10 سزائیں نہیں ہوں گی، اس کو ایک ہی سزا ملے گی ایک ہی گناہ کی۔ یہ بھی اس کا اپنے بندوں کے ساتھ رحم صلہ رحمی ہے۔ تو جو اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ جرم پر تو ایک ہی سزا دیتا ہے اور کبھی معاف بھی کر دیتا ہے، سزا بھی نہیں دیتا، مگر نیکی ہمیشہ بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر ایسے رب سے بھاگنا کسی کا، اس کا دل ٹیڑھا ہی ہونا ہے، کہ اس کا دل ٹیڑھا ہی ہے۔ پھر دوسری بات، یہ حدی تک پہنچنا، یہ ہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو تلاش کرے، اور جو تلاش نہیں کرتا تو وہ ہدایت تک نہیں پہنچتا۔ اور اس سے بڑا مجرم وہ ہے جو تلاش کرے اور پھر قبول نہ کرے۔ اور وہ جو تلاش کر لے حق کو اور حق کو پھر قبول نہ کرے، وہی مستحق عذاب ہے۔ اور جو مستحق عذاب ہے پھر اللہ اسے ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کہ وہ ہدایت لینا نہیں چاہتا تو اللہ دینا نہیں چاہتا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو نہیں مانگتا، کیونکہ دینے والا وہی ہے نا، اور تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اگر کسی کے مانگنے پہ نہ دے چلو کوئی دوسرا بھی دینے والا ہو تو ایک نہیں دے گا تو دوسرا دے دے گا،
لیکن یہ اختیار تو کلیتاً اسی کے پاس ہے، اس لیے وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب ہدایت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے دین کو قبول کر لیا اور ہم بالکل فارغ ہو گئے۔ نہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالی کس چیز کو پسند نہیں کرتا؟ شرک کرنے کو۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہے نا۔ اور کلمے میں اس نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ لا الہ۔ اب جو لا الہ ہے، کوئی دوسرا معبود ہے موجود؟ ادھر آ جاؤ، کوئی دوسرا معبود ہے موجود؟ تو پھر لا الہ سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ خالی یہ کہتا کہ میں اللہ، کیا کہہ دیتا کوئی؟ لیکن لا الہ سے مراد کیا رہی ہے؟ لا الہ سے مراد پیروی ہے، اتباع ہے۔ کس کی پیروی؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیروی کے لائق نہیں، کسی کا حکم ایسا نہیں جو مانا جائے سوائے اس کے کہ وہ حاکم الحاکمین ہے، اور وہ جس کو منتخب کرے پھر اس کا حکم مانو۔ ہر حکم کرنے والا اگر اس کے حکم کے تحت حکم دیتا ہے تو حکم قابل قبول ہے۔ اب مخلوق میں کوئی ایسا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، کہ اس کا حکم مانا جائے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جس کو منتخب کرے۔ اب اگر ہم اپنی مرضی سے اپنا کسی کو حاکم چنتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ گویا اس کی عبادت کرنا ہوگا، یہ شرک ہے۔ اب انسان جو چیز سب سے زیادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنی ہی پیروی، یعنی کہ اپنی ہی خواہشوں کو، اپنی ہی مرضی کو، اپنی ہی جان کو، نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، جو کہلاتا ہے معبود امکنائی۔ اور جب یہ معبود امکنائی بنا لیتا ہے، اپنا معبود خود بنا لیتا ہے، تو پھر اس کو کسی دوسرے معبود کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ہر کسی کو پھر یہ اپنے آگے کم سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی پہلی جو سیڑھی ہے یا پہلا جو درجہ ہے فسق اور فجور کا، یا کفر کا، وہ ہے ہی سرکشی۔
اور جو اپنے آپ سے اطمینان پا لیتا ہے، اپنی خواہشوں سے، اپنی مرضی سے اطمینان پا لیتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا، پھر وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آتا۔ اور اگر ہدایت پہ آ بھی جائے کسی مجبوری کے تحت، قبول بھی کر لے، تو وہ قولاً قبول کرے گا، عملاً نہیں کرے گا۔ قبول کے تین درجے ہیں کہ زبان سے قبول کر، دل سے تصدیق کر، اور عمل سے اظہار کر۔ تو وہ صرف زبان پر رہے گا اس کے۔ ایک درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ جب اس میں بڑھتا ہے اور چلاکی پیدا کرتا ہے نفس کے اندر، تو اس سے عمل بھی کرائے گا، اور عمل بھی کرائے گا اور دنیا کو دکھانے کے لیے کرائے گا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کرائے گا تاکہ لوگ تجھے دیندار سمجھیں، لیکن لوگ اس کو دیندار ہی سمجھیں گے، لیکن اس میں دو باتیں نہیں ہوں گی پیدا۔ ایک وہ امانت دار نہیں ہوگا، اور ایک وہ سچا نہیں ہوگا، فریب ہوگا اس میں، کذب ہوگا بڑا۔ کیوں کہ یہ دونوں چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ کہ اس میں حق پیدا ہوتا ہے اور اس میں امانت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب وہ دل سے قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو، تو پھر اللہ اس میں یہ دو چیزیں ڈال دیتا ہے۔ اور جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، اپنے نفس کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے اور اس کے ذریعے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ دو چیزیں نہیں ڈالتا کبھی بھی۔ امانت دار نہیں ہوگا، سچا نہیں ہوگا، اور حلیم نہیں ہوگا، یعنی کہ صبر نہیں ہوگا اس میں۔ منافق کی نشانی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ظاہر ہوں گی اس میں سے۔ اللہ اپنے حبیب کے دشمن کو چھپا نہیں رہنے دیتا، ظاہر کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہے، کیونکہ امین نہیں ہے وہ اپنی بات پر، سچا نہیں ہے۔ سچ بول کے بھی وہ جھوٹا ہے۔
تو یہ ہوتے ہیں دل ٹیڑے، جس کی دعا مانگی گئی ہے کہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، مگر اپنے محبوب کے دشمنوں کو نہیں۔ یہی بات ہے کہ ان کو کبھی بھی خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، ان کو خدا کی معرفت تو بہت دور کی بات ہے، اپنے نفس کی کسی نیکی کی معرفت بھی نہیں ہوتی۔ عقل جو ہے نا دل کے تابع ہے، دل عقل کے تابع نہیں ہے۔ اور جن کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا ان کی عقلیں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ آج جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے، کہتی ہے عقل کو پیغام دل دیتا ہے، میسج، تب عقل اس پہ عمل کرتی ہے اور جو باڈی اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ حدیث نے پہلے بتا دیا۔ تو اسی لیے دلوں کو وسوسوں سے پاک رکھو، دلوں میں یقین پیدا کرو، اور منافق میں کبھی یقین نہیں آئے گا۔ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اس کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور یقین یہ ہوتا ہے کہ جو تیرے دل پر ہے وہی تیری زبان پر ہے، جو تیری زبان پر ہے وہ تیرے دل میں ہے، وہی تیرے دماغ میں ہے۔ یہ مومن ہے۔ اور یقین ہی دل میں، اللہ اس کے رسول کا یقین ہی دل میں جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کسی شے کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے جو دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل میں یقین نہ رہے، نہ آئے، تو دماغ عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ دل کسی چیز کا یقین نہ کرے تو پھر عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہدایت کے لیے پہلی شرط رکھی ہے، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں،
اس میں شرطیہ طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ نہیں کہا یہ کہا کہ تم پہلے یقین کر لو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ اگر تمہارے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے تو یہ تمہارے دماغ کو میسج دے گا، وہ قبول کر لے گا. عمل تو دماغ کراتا ہے نا جسم سے. اور وہ قبول کر لے گا تو ھدی للمتقین، پھر یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہو جائے گی، یعنی کہ اہل یقین کے لیے ہدایت ہے یہ. تو وہ جو اہل یقین ہیں، اب ان کے تین درجے ہیں. ایک وہ ہیں جو لک لکے میں مبتلا ہیں. ایک وہ ہیں جو وسوسے میں مبتلا ہیں. ایک وہ ہیں جو یقین پر ہیں. لک لکا سمجھ تو کیسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو صرف زبانی زبانی ہے، ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے یقین سے. اور وہ جو وسوسے میں مبتلا ہیں وہ اس سے تھوڑا سا اچھے درجے میں. اور ذکر روح مشاہدہ، یعنی کہ یقین. تو جب تک تمہارا زبان دماغ دل ایک نہیں ہوتا، جب تک ہدایت کے اس درجے پہ نہیں آؤ گے جو چاہیے ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے تینوں چیزوں کا ایک ہونا لازم ہے. اب مشاہدے کے بھی مختلف طریقے ہیں. ایک انسان تحقیق سے مشاہدہ کرتا ہے. ایک آدمی ذکر سے مشاہدہ کرتا ہے یقین کامل پیدا کر کے. ایک آدمی اس تحقیق سے مشاہدے پر پہنچ کر اس کی تصدیق کرتا ہے. جو اہل تحقیق کی تصدیق کرتے ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہو جاتے ہیں، اسی کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جو اہل ذکر کی تصدیق کرتے ہیں وہ بھی اسی گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں. مگر جو ان کی تکذیب کرتے ہیں
پھر وہ اہل یقین کے گروہ سے نکالے جاتے ہیں، وہ وسوسوں میں ڈالے جاتے ہیں یا پھر لک لکے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ یہ بلا توفیق نہیں ہے۔ اور یہودی و منتشا کا مقصد ہے کہ اللہ کسی کو توفیق دے دے، اور اللہ توفیق دیتا ہے اہل انصاف کو، عدل کرنے والوں، فرق کرنے والوں کو، جو حق اور باطل میں فرق کر لیتے ہیں، جو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر لیتے ہیں، پھر اللہ انہیں توفیق دیتا ہے۔ یہ بات عدل سے ہے۔ اور جو عدل نہیں کر سکتے اللہ انہیں توفیق بھی نہیں دیتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب، ابو جہل پوری طرح سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی ہر بات سچ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے انصاف کیا؟ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ حق کے مقابلے پہ اپنے نفس کو ترجیح دی، جس کا نتیجہ ذلت ہوئی۔ تو جو بھی شخص حق کے مقابلے پہ اپنے نفس کو ترجیح دیتا ہے وہ انصاف نہیں کرتا۔ ہدایت میں عمل عدل کا ہونا ضروری ہے، کہ آدمی عدل سے کام لے اپنے معاملے میں۔ انسان اپنے نفس کو جتنا پہچانتا ہے، انسان اپنے آپ کو جتنا پہچانتا ہے، کوئی دوسرا اس کو پہچانتا ہے؟ کوئی دوسرا اس کو نہیں پہچانتا اتنا جتنا وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ اور انسان جتنا اپنے نفس کو پہچانتا ہے اتنا ہی اپنے رب کو پہچانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہچان سکتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ پہلے پہچان اپنے نفس کو۔ اللہ بھی فرما رہا ہے نا، وفی انفسکم،
افلا تبصرون، تم اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اس میں بھی تو تفکر کرو تھوڑا سا. ہے نا یہ بات؟ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایاک نعبد. کیوں؟ کہ ہم نے اس کی تعریف بیان کی ہے نا. تو یہ تعریف جو ہے وہ عبادت ہی ہے اس کی نا. اب اس کی تعریف بیان کر کے اس کی عبادت کر کے ہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پھر دعا کرتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرتے ہیں پھر کہ بھئی ہم نے یہ عبادت کری ہے، تیری تعریف کری ہے، تو ہمارا مدعا کیا ہے کہ وہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کچھ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا. پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. کیوں؟ کہ حدیث میں ہے کہ صراط، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی سے لکیر کھینچ کے بتائی کہ صراط ایسی ہے، اور فرمایا کہ اس میں 99 دروازے ہیں، وہ بھی لکیریں کھینچیں. اور فرمایا کہ ہر دروازے پہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. اور بالکل آخری سرے پہ ہدایت کھڑی ہوئی ہے، اور وہ پکار رہی ہے سیدھا آ جا. اب ہم اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے تو ہماری مدد کر، کہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے نعمت کی. ہے نا یہ بات؟ اب اس میں جو مدعا ہے اس آیت میں، وہ ہے نعمت، انمتا. نعمت کے کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف. اور انمتا کے 5.
اب نعمت جو ہے وہ نون جو ہے وہ نبوت سے ہے، عین جو ہے وہ عدل سے ہے، میم جو ہے وہ معاد سے ہے، اور تے جو ہے وہ توحید سے ہے۔ جس نے عدل کیا ان تین کے ساتھ وہ نعمت پا گیا۔ اور انمتا میں الف امام کے ساتھ۔ امام کون؟ وہ جن پر تو نے نعمت کی، رجال اللہ۔ تو پوری سورہ فاتحہ کا مدعا انمتا میں ہے۔ تو وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے ساتھ عدل کیا، جس نے توحید کے ساتھ عدل کیا، جس نے نبوت کے ساتھ عدل کیا، جس نے آخرت پر یقین کے ساتھ عدل کیا، وہ اہل نعمت ہو جاتا ہے۔ اور جس نے نہیں کیا وہ مردود ہو جاتا۔ اب عدل کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ عدل کے لیے سب سے بڑی چیز خدا کا خوف ہے، کہ جب اللہ تجھے عدل کی توفیق دے گا اپنا خوف تیرے دل میں پیدا کر دے گا۔ اور منافق کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہوتا، بس باقی سب ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ہدایت سے دور ہوتا ہے، اسی لیے اس کے قول کا بھی یقین نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی میں آپ کو نبی مان رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ انصاف نہیں کر رہا، اس کے دل میں بیماری ہے، اس میں یقین نہیں ہے، اور جس میں یقین نہیں ہوتا اس میں بیماری ہوتی ہے۔ جن جن کے دلوں میں اللہ چاہتا نہیں نا کہ یقین ہو، کیونکہ یقین چاہتے نہیں، تو جن کے دل یقین نہیں کرتے تو پھر اللہ ان کے دل میں بیماری ڈالتا ہے، فی قلوبہم مرض، پھر بڑھاتا ہے ان کو، وہ بڑھاتا ہے، کیونکہ دونوں بیج ہیں، کفر بھی بیج ہے، ایمان بھی بیج ہے، اور منافقت بھی بیج ہے، جو دل کی زمین پہ ڈالا جاتا ہے۔ اور بیج ہمیشہ جب ڈال دیا جائے کہیں تو پھر وہ درخت بنتا ہے، اور جب وہ درخت بنتا ہے تو جس چیز کا درخت ہوتا ہے پھر وہی چیز اس میں
لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جاتی ہے اس سے. اگر آم کا درخت ہے تو آم پیدا ہو جائیں گے. نیم کا ہے تو نبولیاں پیدا ہوں گی. اور کیکر کا ہے تو کانٹے پیدا ہوں گے. اللہ تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کر رہا، تم خود کر رہے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیطان سے سوال کرنے کا خواہش ہوئی کہ میں اس سے سوال کروں کچھ. تو اللہ تبارک و تعالی نے پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ. جب گئے وہاں پہ تو ایک کھلی تھی حجرہ. آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا موسیٰ. دروازہ نہیں کھلا. پھر کھٹکھٹایا، پھر پوچھا کون؟ کہا موسیٰ. پھر نہیں کھلا. تیسری دفعہ پہ جب دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت حسین و جمیل شخص بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تو اتنا خوبصورت ہے اور تیری حرکت اتنی خراب کہ تو اللہ کی مخلوق کو بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. تو وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، لوگوں کو تو میں گمراہ کر رہا ہوں، مجھے کس نے کیا؟ میں تو اپنے کام میں لگا ہوں جو مجھے کام سونپا گیا. آپ پلٹ آئے واپس. کیا بات تھی؟ اللہ نے اس کو اس کام پہ کیوں لگایا؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل ٹیڑھا تھا. وہ اپنی عبادت آپ کرتا تھا اپنے مزاج کے مطابق. اور اللہ نے اس کو اسی میں ہی لگا کے رکھا، اسی پہ توفیق دیتا رہا، اسی کو بڑھاتا رہا، اس کے معاملے کو اس کے لیے آسان کر دیا معاملہ. اور اس کا دل ٹیڑھا کیوں ہوا؟ کہ اس نے عرش عظیم پر ایک پردہ دیکھا اور اس کے اندر ایک قندیل تھی. اس نے کہا اے میرے رب، اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس میں میرے محبوب کا نام. تو اب یہ سمجھتا تھا کہ محبوب تو میں ہی ہوں. ہاں ذرا فرشتوں میں اور چوڑا ہو جاؤں. تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں، پہلے اس کی قیمت ادا کرو. اس پہ 70 پردے ہیں. جب تو 70,000 عبادت کرے گا، سجدے کرے گا سال، تو ایک پردہ ہٹے گا. اس کو لگ گیا مجھے کون سا مرنا ہے. لگ جاتے ہیں. لگ گیا اس کو. ایک وہ تھا نا شوق کہ میں دیکھوں گا یہ تو میرا ہی نام ہوگا.
اب میرا نام اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اب جب وہ پردے پورے ہوئے ختم، تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اس کے دل میں حسد آ گیا آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب آپ کے لیے حسد آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ جانے کیا ہوتا پھر. ہاں، جن تھا یہ جن تھا، جناتوں میں سے تھا. اور یہ دنیا میں جناتوں میں شیطان فرشتوں کا مغبر تھا. جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ ان شیطانوں کو ختم کرو، تو اس نے پھر سب کا بتایا کہ کون کہاں پر ہے. تو فرشتوں نے جدال و قتال کیا، وہ نافرمان بہت زیادہ سرکش ہو چکے تھے. تو اللہ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتے بھیجے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو قتل بھی کیا تھا جو جناتوں کی طرف اتارے گئے تھے. تو پھر یہ اپنی جان بجا بجا کے بھاگے، کوئی سمندر میں چلا گیا، کوئی جزیروں پہ چلا گیا، کوئی پیڑوں میں گھس گیا. جب زمین صاف ہو گئی تو فرشتے واپس گئے تو اس کو ساتھ لے کے گئے کہ یہ ان کا مددگار تھا اس وقت. پھر یہ معلم بنا ان کا، پھر ترقی کری اس نے. وہ کمال بات ہے، کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برس، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. تو اس کی پرورش کی جا رہی تھی کسی کام کے لیے، وہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے. یہی بات ہے بس، کہ دل میں دو باتیں، ایک اپنے نفس کا تکبر، اور ایک اللہ کی مخلوق کے لیے حسد. اہل نعمت سے حسد کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے. کیونکہ اہل نعمت سے حسد منیم سے جنگ ہے. منم سے جنگ ہو جاتی ہے نا. کہ ہم کیونکہ حاسد خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. اب وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ مجھے مل جائے مگر اس کو اس سے چھن جائے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو مفسد ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں. یہ وہی ہے جن کے دل ٹیڑے ہیں، مگر بظاہر وہ بڑے ایمان والے ہیں، سیدھے، وہ سیدھے رستے پر ہیں. دیکھو، ہمارا علم، ہم جو بھی حاصل کرتے ہیں، اگر وہ علم ہمیں اپنی پہچان نہیں کراتا تو پھر کسی کی نہیں کرا سکتا. علم شعور کے لیے ہے نا، سمجھنے کے لیے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے. علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ تو نیکی اور بدی میں فرق کر سکے، حرام حلال میں فرق کر سکے، اچھائی برائی میں فرق کر سکے.
نعمت اور ملامت میں فرق کر سکے. اور اگر یہ نہ کیا، یہ نہ ہوا، تو پھر علم کس کام کا ہوا؟ علم اس لیے ضروری ہے کہ تو حق کو پہچان، تاکہ تیری آخرت اچھی ہو. اپنے آپ کو پہچان. دیکھو، جب تک تم اپنے آپ کو پہچان کر اور اپنی خامیاں دور نہیں کرتے، جب تک کسی دوسرے پر تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے، اگر میں ہی ہدایت پر نہیں ہوں تو پھر میں کسی کو کیسے ہدایت دے سکتا ہوں؟ ہدایت دینے کے لیے تو پہلا میرا خود ہدایت پر ہونا لازم ہے. اور اس کے لیے پہلی چیز جو ہے، سب سے پہلی چیز ہے، وہ اپنے نفس کی برائیاں دور کرنا ہے. دیکھو، جس نے کلمہ پڑھا اور وہ کلمے پہ مرا، جنت میں وہ بھی جائے گا. یہ نہیں کہ وہ نہیں جائے گا، لیکن اس نے کیا کلمے کا حق ادا کیا اپنی زندگی میں؟ کلمہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ سائن کر لیا. وہی، صرف معاہدہ سائن کرنے سے مراد صرف قبول و ایجاب ہی ہے نا. اب اس کے بعد سارا کچھ اس پر اطلاق ہو جاتا ہے، ہر چیز کا وہ پابند ہو گیا. اب جس سلطنت کا تم آئی ٹی کارڈ لیتے ہو، اس سلطنت کے تمام قوانین کے تم پابند ہو جاتے ہو، نہیں ہو جاتے ہو؟ اور جب اسلام میں داخل ہوتے ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، تو یہ تو اس کا آئی ٹی کارڈ ہے تمہارا، ہے نا؟ اب اس کے سارے حکم کے پابند ہو گئے. اور اگر تم اس سے روگردانی کرو تو یہ جرم ہے. اچھا، مجرم جتنے جرم کرتا جائے، جب تک اس کا پردہ ہے، جب تک وہ بچا ہوا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے. لیکن جس دن جرم پکڑا گیا، اس دن سارے پکڑے جاتے ہیں. اور وہ اللہ کے ہاں آخرت ہے، بندوں کے یہاں دنیا ہے.
تین چیزوں پر ہر حال میں ایمان رکھنا ہے نا. کسی بھی ایک سے انکار کفر ہو جاتا ہے، کہ توحید، رسالت اور آخرت. آخرت کی جواب دہی ہے نا. تو وہ قانون پر عمل ہے. اس قانون کے بارے میں پوچھا جائے گا جو احکام تمہیں دیے گئے تھے، تم نے کتنا عمل کیا، آ جاؤ بتاؤ. اب کھاتا کھلے گا. آپ ایک سی سی ٹی کیمرے سے مجرم کو پکڑ لیتے ہو کہ بھی یہ جرم کر کے گیا ہے. انسان کا بنایا ہوا ہے نا. اور جو اللہ نے لگائے ہوئے، تو ساتھی بٹھائے ہوئے، وہ کچھ نہیں لکھ رہے ہوں گے. پورا کھاتا تیار ہے. وہ کھاتے ہی تو ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بھئی ایک کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ایک کے الٹے ہاتھ میں. یہ پوری فائل لے کے جا اپنی وہاں پہ. چلو چلے تجھے. ایک آدمی جوان ہوتا ہے، اس کو نکاح میں بندھن میں باندھ دیتے ہیں. کتنے لفظ بولتا ہے قاضی؟ زبردستی نہیں ہوتی تمہارے پہ اس وقت، پوچھتا ہے ایسے ہی کہ بھئی تجھے قبول ہے. بندہ کتنی خوشی خوشی میں کہتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے نا. یہ بات تین دفعہ کہتا ہے وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، پھر ساری عمر کے لیے پھنس جاتا ہے. اور اسی قبول کا ذمہ داری پوری کرتے 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 قبر تک پہنچ جاتا ہے. پھر اسے نہیں چھوٹتا. کوئی اس وقت بتاتا ہے کہ بھئی معاہدے میں یہ کرنا پڑے گا تجھے؟ کوئی بھی نہیں بتاتا. یہی حال ہے. جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تجھے پورا کرنا ہے قبر تک اس پر عمل. اس وعدے کو قبر تک نبھانا ہے اب تجھے پورا. اب تو جب ہی چھوٹے گا جا جب تیری سانس نکلے گی. اور اگر تو نے نبھایا ہوگا تو پھر سکون پائے گا، اور نہیں نبھایا ہوگا تو پکڑا جائے گا وہاں بھی. یہی بات ہے بس. کہ صوفیہ کے نزدیک یہی بات ہے کہ جو تو نے عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کو پورا نبھا اور اس کو کمال تک لے جا. ایسا ہو کہ وہ ایک دن تجھ سے خود کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی. اور اللہ کا کہنا یہی ہے کہ جب تمہارا نفس اطمینان حاصل کر لے. اور کافر کی تو بات ایک الگ ہے. منافق کا نفس کبھی مطمئن نہیں ہوتا. یہ خاص بات ہے. کیوں؟ کہ اطمینان نعمت ہے اور اللہ منافقوں کو نہیں دیتا.
وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول سے فریب کر لیں گے، لیکن بیسیکلی وہ اپنے آپ کو ہی فریب دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اور یہ مجھے فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ مجھے کیا فریب دیں گے؟ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں۔ اور اپنے آپ کو فریب دینا ہی سب سے بڑا خطرناک کام ہے، یہی بے انصافی ہے، اور یہی تکبر ہے، یہی ریا ہے، یہی بغض ہے۔ یہی سرکشی ہے۔ تو اللہ ان کے ساتھ ایک تدبیر کرتا ہے، اور یہ کرتا ہے تدبیر کو، ان کا مواخذہ نہیں کرتا فوراً، اور ان کو نعمتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دنیا داری میں، دنیا کی نعمتیں، اور ان کو کھول دیتا ہے ان کی طرف، تاکہ یہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے، اسی لیے تو نعمتیں مل رہی ہیں ہمیں، ہم سے راضی ہے۔ لیکن وہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ اور غفلت میں ڈالتا ہے کہ تو اگر دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، دنیا کے مال و اسباب کے لیے منافقت کر رہا ہے، اور دنیا کی نعمتوں کے لیے منافقت کر رہا ہے، تو لے یہ۔ اور بڑھا دیتا ہے، مگر ان سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ شیطان کی ایک خاص بات ہے کہ وہ کسی کی مخالفت نہیں کرتا، مگر اسی کی چاہت میں اس کو ڈبوتا ہے۔ یہ اس کا فریب ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ خدا کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو روکے گا نہیں کہ تو نہ چل، اس کو بڑھائے گا آگے، کہ خوب ذکر کر، خوب فکر کر، وہ اپنے نفس کو صاف کر۔ وہ کرے گا، محنت کرے گا، لگا کے رکھے گا اس کو، پھر اس کے دل میں ڈال دے گا تھوڑا سا کہ جو تیرے آس پاس ہے یہ لوگ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ تو سارے، ان کا کیا بنے گا آخرت میں، ان کو سمجھا۔ اب وہ ان کو کیسے سمجھائے گا؟ یہ کیوں جہنمی والے کام کر رہے ہو، سیدھے جہنم میں جاؤ گے، دیکھو میں تمہارے سامنے کتنی اطاعت کر رہا ہوں، کتنا یہ کر رہا ہوں، کتنا وہ کر رہا ہوں، بس اس کا کام پورا ہو گیا۔ اب یہ ان کا دشمن بن جائے گا، اور اس کے دل میں آٹومیٹک ان کے لیے حسد پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر تکبر بھی پیدا کر دیا، اور اپنے عمل کا اظہار ریا بھی کرا دی پیدا، تو سارا کام کر کے خود پیچھے ہٹ گیا۔
عمل کا اظہار، نیکیوں کا اظہار اپنے اچھے اعمال کا اظہار کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ بھوسے کو آگ میں ڈال دینا. کہ وہ جل کے راکھ ہو جائے. عبادت بھی اور نیکی بھی پوشیدہ کرو، کیونکہ جس کے لیے تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے بزرگوں نے ذکر قلبی کو پسند کیا ہے. کہ آدمی بظاہر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں لگا ہوا ہے، تو وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ دست بکارے، کہ ہاتھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کو تمہارے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے. دست بکارے دل بیارے، کہ دل اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس چیز سے سروکار ہے وہ اسی میں ہی ہے. اللہ کو انسان کا قلب ہے نا، دیکھتا ہے وہ قلب کو، تو وہ اس کو دکھا رہا ہے کہ دیکھ اس میں تو ہی تو ہے. باقی تو ضرورتیں ہیں، تو نہیں بھیجا ہے نا. جس کام کو کرنے کے لیے تو میں کر رہا ہوں. بات یہی ہے کہ جو چیز تمہاری ضرورت ہے اس کو مقصود نہ بناؤ، اور جو مقصود ہے اس کو ضرورت نہ بناؤ. تو رب تعالی اہل ایمان کا مقصود ہے، ضرورت نہیں. اور دنیا اس کی ضرورت ہے، مقصود نہیں. جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یاد کرتے ہو؟ نہیں یاد کرتے. ہو گئی پوری ضرورت، ختم ہو گئی بس. لیکن مقصود کو کوئی بھولتا ہے کبھی؟ تو اس لیے رب تعالی اہل ایمان کا مقصود ہے، وہ مقصود رہنا چاہیے. تو یہ ہدایت ہے کہ اللہ جس کے دل میں یہ بات پیدا کر دے کہ اس کا رب اس کا مقصود ہے، تو بس اس کو ہدایت دے دی. کیونکہ رب کو ضرورت منافق سمجھتا ہے، مومن نہیں. اور یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے کہ تم مقصود کو مقصود سمجھ. اللہ اور بندے کا ایک ہی مقصود ہے. اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا انسان کو اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے. باقی سب کچھ اس نے بنائی تمہاری ضرورت کے لیے. مسخر کر دیا تمہارے لیے سب کو.
سب تمہارے قبضے میں دے دی. اس لیے قبضے میں دے دی کہ وہ تمہاری ضرورت تھی اور تم نے اس کو معبود بنا لیا. جس کی اوقات اس کے رب کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ جو تمہاری ضرورت ہے تمہارا مقصود تو تمہارا رب ہے. دنیا تمہاری ضرورت کے لیے بنائی ہے تو اس کا اس سے کیا؟ تم جیسے چاہے خرچ کرو اس کو. تمہیں اختیار دے دیا اس پر. لیکن چونکہ اس کا حق اسی کا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے. اور اپنے ساتھ انصاف یہی ہے کہ اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. عوام الناس کے لیے یہی بات ہے کہ لیے عابدون، اپنی عبادت کے لیے، اور خواص کے لیے یہی بات ہے کہ لیے عارف، اپنی پہچان کے لیے. اور جو اس سے ہٹتے وہی گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ صراط مستقیم پر ہیں کہ اس نے کوئی سا بھی پردہ کھولا اس کے اندر چلا گیا. کیوں کہ جو پردے ہیں نا اس صراط مستقیم پر دروازوں پہ پڑے ہوئے وہ حدود اللہ ہیں، وہ اللہ کی حدود ہیں. جس نے اس کو پار کیا وہ گمراہ ہوا، شیطانوں کے ہاتھ لگ گیا. تو اسی لیے اللہ کی حدود سے چھیڑ چھاڑ مت کرو. تمہیں جتنا بھی علم دیا جاتا ہے، دیا گیا ہے، وہ صرف اسی لیے دیا گیا ہے کہ تو اپنے رب کو پہچان لے، بس ختم. تیرا مقصود ہی یہی ہے. جس نے سارے جہاں کو پہچان لیا مگر اپنے رب کو نہ پہچان سکا تو اس کو کیا پہچان ہوئی؟ اس کا علم کس کام میں آیا؟ اور جس نے صرف رب کو پہچان لیا باقی وہ کچھ نہیں جانتا تو اس کا علم نافع ہو گیا، اس کو نفع حاصل ہو گیا. اس سے کیا وہ تھوڑا سا تھا لیکن وہ کامیاب ہو گیا. تو سب سے زیادہ اس چیز کے ذمہ دار اہل علم ہیں. عوام الناس سے زیادہ پکڑ اہل علم کی ہے، کیونکہ قانون کو جاننے والے کے لیے قانون توڑنا زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے.
اگر کوئی قانون جانتا ہے اور وہ قانون سے غفلت برتے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے اس کے لیے. وہی اہل علم گمراہ ہیں، سوء علم ہے ان کو، جو اپنے علم سے اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے. ان کا علم کسی کے کام آنے والا نہیں، کیونکہ علم مفسد ہے. وہ صرف فساد پھیلانے والا علم. کیوں؟ کہ جو دوسرے کو جتنا جانتا ہے اتنا فساد زیادہ پھیلاتا ہے، اور جو دوسرے کو کم اور اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے وہ اتنا محفوظ ہو جاتا ہے. تو جس طرح ہم شیر سے اور سانپ سے ڈرتے ہیں نا، کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. ایک زہریلا ایک خونخوار ہے، تو اس کی خونخواری نقصان پہنچائے گی، اس کا زہر نقصان پہنچائے گا، ہم اس کے متعامل نہیں ہیں. تو سانپ اور شیر سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ تیرے اپنے نفس کا ہے. اگر اہل علم خواہشوں میں مبتلا ہو جائے پوری خلق کو اجاڑ دیتے ہیں. سانپ ایک آدمی کو نقصان پہنچائے گا نا، لیکن یہ پوری پوری قوموں کو تباہ کر دے. کیونکہ علم جس کو سازش سکھا دے نا، اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جودی بالکرم وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناکانیاں، امراض ناکانیاں، امراض ناکانیاں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم میں جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو کشادگی عطا فرما، کشادگی رزق عطا فرما. یا الہ العالمین، جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما. یا الہ العالمین، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما.
یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے فعل میں جو ہم سے پہلے مومن مومنات مسلم مسلمات صالحین صالحات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔